اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور مجھے بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو صحیح وقت میں ادا کرنا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید زخمی کر دیا گیا تو کسی نے آپ سے کہا امیر المومنین نماز؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا، بلا شبہ اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کو ترک کر دیا، اور آپ نے نماز پڑھی حالانکہ آپ کے زخم سے خون بہ رہا تھا۔ ان عظیم ہستیوں نے اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور آج کل ذرا سی بات پر ہم نماز ترک کر دیتے ہیں۔ جو شخص نمازوں میں سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 15 مصائب میں مبتلا کرتا ہے، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیاوی 5 مصائب یہ ہیں کہ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور جو مصائب اسے موت کے وقت درپیش ہوں گے وہ یہ ہیں کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، اگر اسے دنیا کے تمام سمندر پلا دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اور قبر میں پیش آنے والے مصائب کچھ یوں ہیں کہ قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں پر وہ رات دن لوٹتا رہے گا، اور اس کی قبر میں ایک ایسا اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع یعنی گنجا ہوگا، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور ان کے ناخن لوہے کے ہوں گے جن کی لمبائی 1 دن کے سفر کے برابر ہوگی، وہ کڑکدار بجلی جیسی آواز میں میت سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا میں گنجا اژدہا ہوں، میرے رب نے حکم دیا ہے میں تجھے نمازوں کے ضیاع کے بدلے صبح سے شام تک ڈستا رہوں، صبح کی نماز کے لیے سورج نکلنے تک، نماز ظہر کے ضائع کرنے پر تجھے ظہر سے عصر تک، اور عصر کی نماز کے لیے مغرب تک، مغرب کی نماز کے ضیاع پر عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے صبح تک ڈستا رہوں، اور جب وہ مردے کو ڈسے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، اور روز قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور جو مصائب اسے قبر سے نکلتے وقت حشر کے میدان میں جھیلنے ہوں گے، سخت حساب، اللہ کی ناراضگی اور جہنم میں داخلہ۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، پہلی سطر یہ ہوگی کہ اے اللہ کے حقوق ضائع کرنے والے، دوسری سطر ہوگی اے اللہ کی ناراضگی کے لیے مخصوص، اور تیسری سطر ہوگی کہ جیسے تو نے اللہ کے حقوق دنیا میں ضائع کیے ہیں ایسے ہی تو آج اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جانتے ہو کہ بدبخت محروم کون ہوتا ہے؟ کہا گیا کون؟ فرمایا جو انسان تارک نماز ہوتا ہے یعنی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تارکین نماز کے منہ کالے کیے جائیں گے، اور جہنم میں ایک وادی ہے جسے لملم کہا جاتا ہے، اس میں سانپ رہتے ہیں، ہر سانپ اونٹ جتنا موٹا اور 1 ماہ کے سفر کے برابر طویل ہوگا، اور وہ بے نمازی کو ڈسے گا اور اس کا زہر 70 سال تک بے نمازی کے جسم میں جوش مارتا رہے گا، اور پھر اس کا گوشت گل جائے گا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ پاک ہمیں پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔